انسان جو ہے، ایک کتاب کے ذریعے سے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو ایک پہلو کو ہی چھیڑتا ہے، اور ہر پہلو پر نظر دوڑانے کے لیے اس کو 100 کتابیں، 100 موضوعات ہیں، 100 کتابیں لکھنی پڑیں گی، 10 کتابیں لکھنی پڑیں گی. اور انسان کا ایک ذوق ہے، ایک طرف چلا گیا تو چلا گیا. یا کوئی بھی مفسر ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے پورے ایک موضوع کو ڈیٹیل اور پوری تحقیق اور ڈیٹیل اور ڈیپتھ اور جتنی بھی حکمتیں اس کو کھولا ہو. اتنا نہ انسان کے پاس ٹائم ہے، نہ انسان کے پاس صلاحیت ہے، نہ انسان کا ذوق جو ہے اس قسم کا بنایا گیا ہے. ایک انسان کو بیک وقت کسی ایک ہی موضوع سے انتہا درجے کی دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہے اس کا ایک اعجاز یہ ہے، معجزہ اس کا ہے کہ بیک وقت ہر موضوع کو یہ چھیڑتا ہے. قرآن کا یہی معجزہ ہے. انسان کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک موضوع جو بھی آتا ہے وہ گتھا ہوا ہے اس میں. قرآن میں ابھی ایک موضوع آئے گا، اس کے بعد دوسرا شروع ہوگا، اس کے بعد تیسرا شروع ہوگا، لیکن اس میں ایک ربط ہے، تسلسل بھی ہے، ربط بھی ہے. اور آیتیں ایک آیت ایک صورت میں ہوگی 2-3 بار، وہی آیت کہیں اور بھی استعمال ہو رہی ہے، وہی آیت کسی اور صورت میں استعمال ہو رہی ہے. کیونکہ وہاں ضرورت ہوگی اس آیت کی تو استعمال ہوگی. یہی بات اگر ایک انسان اپنی کتاب میں کرے کہ ایک بات کو وہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ استعمال کرے، کوئی نقص ہے اس کی تحریر میں، یہ نقص کہلاتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب از خود جو ہے شارع بنتا ہے، انسان کے لیے کوئی قانون بنائے، شریعت اخذ کرے، شریعت جو ہے تخلیق کرے، تو اس میں یہ کمیاں رہ جاتی ہیں کہ جو دوسرے تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں سے انصاف نہیں کر سکتے، یا انسان کو مکمل طور پر پہچان ہی نہیں سکتا. یونیورسل کوئی قانون انسان بنا ہی نہیں سکتا، یا کہیں ایک جگہ پر مقامی قانون بھی وہ ہمارے تمام جو مقتضیات ہیں انسان کی، جیسے ہم نے پڑھا کہ انسان بجائے خود اپنی ذات میں ایک عالم اصغر ہے. یہ جو انر ورلڈ، یوں سمجھ لیجیے انسان کا جو اصل وجود ہے، اس کو دوسرا انسان جو ہے، میرے اپنے کچھ تقاضے ہیں، دوسرے انسان کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. پھر عورتیں ہیں، اس میں مرد ہیں، اس میں تو مرد عورت کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتا، عورت مرد کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتی. اس کے بعد پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کوئی ایک قانون بھی نہیں بن سکتا. اس لیے ہم جو ہے اس میں ظلم کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ ظلم ہی ہے نا کہ اپنے آپ کو میں اگر نہیں پہچان سکتا مکمل طور پر، دوسرے انسان کے لیے میں کون سے قوانین جو ہے ایسے بناؤں کہ وہ مطمئن ہو سکے. تو جب دوسرا انسان مطمئن نہیں ہو سکتا میری کسی بھی بنائی ہوئی تہذیب اور تمدن اور اصولوں کے ذریعے سے، تو گویا وہ ظلم ہی ہوگا نا اس پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، انسان کو بنایا، کائنات کو بنایا فطرت پر، اور ایسا ایک نظام بھی دیا جو ان فطری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور تاب صبح قیامت یہ ہم آہنگی برقرار رہے گی. یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسی نے وہ اصول بھی دیے. اب یہ ایک لاجک پر مبنی بات ہے.